قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار۔ آپ کو معلوم ہے سورہ صاد میں اس رکوع سے پہلے اور پھر اللہ تعالیٰ نے اہل جہنم کی ہولناکیوں کا ذکر کیا اور پھر بتایا کہ کیسے اہل جہنم آپس میں لڑیں گے کہ تم نے ہمیں اس جہنم میں ڈلوایا ہے، وہ کہیں گے ہم نے تو تمہیں فالو کیا ہے، تم ذمہ دار ہو۔ تو اس پہ اللہ نے فرمایا تھا نا کہ ان ھذا لحق تخاصم اہل النار، یہ جو جہنمیوں کا آپس میں لڑنا ہے یہ برحق ہے، ہوگا، یہ لڑائی ہوگی ان میں۔ تو اب اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کو کیسے شروع فرمایا کہ نبی سے کہہ دیجئے کہ آپ، اے نبی آپ ان کو بتا دیجئے میرا کام ہے ڈرانا، میں تمہیں یہ جہنم سے ڈرا رہا ہوں۔ اور مشرکین مکہ کے جہنم میں جانے کی وجہ کیا تھی؟ شرک۔ ظاہر ہے توحید ہی تمام نیکیوں کا سرچشمہ ہے، جب آپ ایک خدا کو مانیں گے تو آگے پھر اس کی مانیں گے نا۔ جب آپ نے اس خدا کے ساتھ بیسیوں کو شریک کر دیا تو پھر کیا آپ اس خدا کو مانیں گے؟ آپ کو تو یہی نہیں پتا ہوگا کہ میں نے فالو کس کو کرنا ہے کس کو نہیں کرنا۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ توحید کا مضمون دوبارہ دہرا دیں، ان سے کہہ دیجئے انما انا منذر، میرا کام تو صرف ڈرانا ہے، وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، اور خوب سمجھ لو معبود صرف ایک اللہ ہے جو اکیلا ہے، القہار تمام چیزوں پہ غالب ہے، رب السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمین کا رب، وما بینہما، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے سب کا رب، سب کو پالنے والا وہی ہے، العزیز، جو بڑا زبردست غالب ہے، یعنی چاہے تو تمہیں عذاب دے سکتا ہے لیکن الغفار بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، اگر توبہ کرو گے شرک سے تو وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ قل ھو نبأ عظیم، اور اے نبی آپ ان کو یہ بھی کہہ دیجئے کہ یہ جو باتیں میں تم سے کر رہا ہوں یہ بہت بڑی خبر ہے۔ نیوز ہوتی ہے نا، آج یہ ہو گیا، آج فلانی چیز مہنگی ہو گئی، آج فلانی چیز سستی ہو گئی، آج فلاں وزیر اعظم بن گیا، آج فلاں کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ ہم ان خبروں میں بہت زیادہ دلچسپی لیتے ہیں، لیکن پیغمبر کی دعوت کیا ہے؟ پیغمبر کی دعوت یہ ہے کہ تم سب کو اللہ نے آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے، عقیدہ توحید پر ایمان لانا پڑے گا، پیغمبروں پر، اس کی کتابوں پر، پھر اس کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی۔ تو یہ وہ خبریں ہیں جن کو تم ہلکا لیتے ہو، جبکہ سب سے اہم خبر ہماری زندگی کے لیے یہی ہے۔ اس لیے فرمایا قل ھو نبأ عظیم، یہ بہت بڑی خبر ہے، انتم عنہ معرضون، جس خبر سے تم اعراض کر رہے ہو، تم اس کو ویلیو نہیں دے رہے ہو۔ آج کے سیکولر لبرل لوگ مذہب کی اور دین کی باتوں کو سب سے کم ویلیو دیتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں یہ مولویوں کی باتیں ہیں، یہ مذہبی اسکالرز کی باتیں ہیں، حالانکہ وہ اللہ کی بات ہوتی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا۔ تو سب سے زیادہ ہماری زندگی میں جو امپورٹنس ہونی چاہیے وہ اللہ کی باتوں کی ہونی چاہیے، قرآن کی باتوں کی ہونی چاہیے۔ ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون، میرے پاس کوئی علم نہیں تھا ملأ اعلیٰ کا جب وہ انسان کی پیدائش کے بارے میں جھگڑا کر رہے تھے، بحث کر رہے تھے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا آپ اپنے نبی ہونے کی ایک دلیل یہ بھی تو دیں کہ آپ کیسے آدم علیہ السلام کا واقعہ بتاتے ہیں، انسان کی ابتدائیت بتاتے ہیں، حالانکہ آپ کا تو نہ یہود و نصارہ سے واسطہ رہا ہے اور نہ یہ چیزیں ایسی ہیں جو خود انسان عقل سے فیصلہ کر کے بتا سکتا ہے، وہ ماضی میں جھانک کے تو نہیں دیکھا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کے بارے میں جو بتا رہے ہیں کہ انسانیت کی ابتدا کیسے ہوئی، وہی باتیں تورات اور انجیل میں بھی ہیں، تو یہ آپ کو کیسے پتہ چل گئی وحی کے بغیر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ میں رہے، اور جب یہ آیتیں نازل ہو رہی تھیں اس وقت تو آپ مکہ میں تھے، مکہ میں تو آپ کا واسطہ نہیں تھا یہود و نصارہ تھے، یہود و نصارہ تو مدینہ میں رہا کرتے تھے، مکہ میں تو خالصتاً مشرک لوگ رہا کرتے تھے، اور کوئی ایک آدھ اگر کوئی عیسائی ہوگا بھی تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رابطہ نہیں تھا، اور آپ امی تھے، نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے، اور ویسے بھی کوئی عیسائی آپ کو کیوں آ کے بتائے گا یہ باتیں، جبکہ وہ یہ جانتا بھی ہے کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو وہ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرے گا، جبکہ وہ ان کے مذہب کے بھی خلاف جا رہے ہیں۔ عیسائیت کی جو بنیاد تھی، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، قرآن تو جگہ جگہ اس کی نفی کر رہا ہے۔ تو فرمایا کہ میرے پاس تو کوئی علم نہیں تھا بالملأ الاعلی اذ یختصمون، جب وہ جھگڑا کر رہے تھے، ان یوحیٰ الی الا انما انا نذیر مبین، وہ واقعہ کیا ہے وہ تو آگے آ رہا ہے، لیکن بیچ میں اللہ نے یہ بتا دیا کہ آپ اس سے اپنی نبوت پر استدلال کریں اور یہ بتا دیں کہ مجھ پر وحی نہیں نازل کی جا رہی الا مگر اس بات کی کہ میں ڈرانے والا ہوں، یعنی مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے تمہیں ڈرانے کے لیے تاکہ تم برائیوں سے بچ جاؤ۔ ڈرانے کا مطلب جہنم سے ڈرو، اور جہنم سے ڈرانے کا مطلب بھی اپنے برے اعمال اور برے عقیدوں سے ڈرو تم، تاکہ ان کو چھوڑو اور آگے اپنی
آخرت کی تباہی سے بچو. مجھے نبی اس لیے بنایا گیا ہے. باقی اللہ تعالیٰ نے جھگڑے کا لفظ استعمال کیا کہ فرشتے اللہ سے جھگڑ رہے تھے، تو یہ قرآن کی بلاغت ہے. مضبوط انداز میں بحث کرنے کو جھگڑے سے تعبیر کیا ہے. اصل میں فرشتے اللہ تعالیٰ سے ایک گفتگو کر رہے تھے مستفیدانہ. وہ گفتگو کیا تھی؟ جب آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے بتایا فرشتوں سے کہ میں ایک انسان پیدا کرنا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یہ زمین میں فساد مچائے گا. وہ جو سورہ بقرہ میں جس کی تفصیل ہے وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. تو قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ نے کہا میں وہ کچھ جانتا ہوں آدم کے بارے میں جو تم نہیں جانتے. پھر آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا. پھر اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ بتاؤ، تم نام بتاؤ ان چیزوں کے. آدم علیہ السلام نے بتایا. تو یہ پوری بحث کو اختصام سے تعبیر کیا گیا، ورنہ ظاہر ہے فرشتے اللہ سے جھگڑا نہیں کر سکتے، نہ بحث کر سکتے ہیں. جھگڑا تو ویسے بھی نہیں، یعنی اختصام کا معنی بحث مباحثہ، جس میں ایک دوسرے کے رائے کے خلاف رائے دی جا رہی ہے.